السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت ہے؟ آج ہمارے پاس منٹ کی بڑی مایہ ناز شخصیت موجود ہے جن کا میں تعارف ابھی آپ کو کرواتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیا تعارف کرواؤں. یا میں ان کو علامہ مخدوم صاحب بولوں یا میں ان کو پیار سے کولا صاحب بولوں. تو جناب آپ ہی بتا دیں کہ میں کیا بولوں آپ کو. مجھے تو زیادہ اچھا لگے گا کہ اگر آپ مجھے کولے کے نام سے کیونکہ منٹ کے اندر جو 90% لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے اس کولے کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ آپ کی چارمنگ پرسنالٹی، وہ آپ کے زبردست بال، وہ سب چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کہاں چلے گی جناب؟ بڑے اچھے وقت ہے جب سے منٹ چھوڑا. اس کو منٹ چھوڑنے کے بعد یہ ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ جو تھیں وہ ختم ہوتی گئی. بال بھی ختم ہو گئے اور وہ جوانی بھی ختم ہو گئی. بال تو اتنے ہوا کرتے تھے، یہ انگلیاں جو ہیں وہ میرے بالوں میں نہیں جاتی تھیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی سن پیدائش کب کی ہے؟ میری 1967. 1967. اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے لنگوٹیے یار کون کون سے تھے؟ ہائے لنگوٹیا. ہائے ہائے. جو سب سے زیادہ لنگوٹیا میرا یار ہے وہ ہے لالا. اس کے بعد ہے فرخ عباس. فرخ عباس کون؟ جمعہ. اس کے بعد جو ہے مطلب شاہد شیروانی، زاہد شیروانی، منصور جمال، تنویر جمال، محسنی، قطب الدین، اکمل شاہ. یہ سارے جو تھے میرے بڑے لنگوٹیے، بڑے اچھے دوست، بڑے پیارے دوست. طاہر رفیق کا میں نام چھوڑ رہا ہوں اس میں، تو وہ بھی ہمارا ایک بڑا اچھا ایک دوست ہے. آپ پڑھے منٹ سے ہی ہے؟ جی ہاں، منٹ کے اسکول سے ہی پڑھا ہوں میں. 5ویں جماعت تک وہاں پڑھا ہوں. پھر اس کے بعد میں چلا گیا تھا کمپریہنسو ہائی اسکول گھوڑے شاہ. وہاں سے پھر میں چلا گیا اسلامیہ کالج سول لائن. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ منٹ کی سوغات آپ کو کچھ یاد ہو؟ منٹ کی سوغات میں جو سب سے اچھی سوغات تھی وہ تھی جو ہمارے تھے انور قریشی صاحب. ان کے شہتوت اور ان کے امرود، ان کے آم اور انہی کے جو تھے نا یہ جامن. اچھا، مطلب یہ سوغاتیں آپ کو پسند یہ ہیں؟ مطلب میں نہیں بھول سکتا اس چیز. یہ تو چوری کر کے کھاتے ہوگے نا آپ لوگ؟ نہیں، چونکہ میں نے قرآن جو پڑھا ہے وہ قریشی صاحب کی مسز سے ہی پڑھا ہے. تو کبھی کبھار وہ ایسا ہوتا تھا، بھابھی میں ان کو کہتا تھا تو وہ ہمیں ایک ڈول دے دیتی تھی کہ پہلے میرے لیے آپ اتار کے دیں، پھر اس کے بعد جتنا دل کرتا ہے وہ اپنے لیے اتارے. اچھا اچھا اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چوری عاصم ایسا تھا کہ منٹ کے اندر اگر فروٹ چوری نہ کرے تو فروٹ کا جو ذائقہ ہے، اب اگر وہی آم میں 1000 روپے بھی کلو خرید کے کھاؤں تو مجھے وہ ذائقہ نہیں آئے گا. وہ شتوت 400-500 روپے کلو بکا ہے. میں نے بڑی دفعہ کوشش کی تو ایک صاحب نے مجھے کہا 600 روپے کلو شتوت. تو میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے تو لاکھوں کے شتوت میں چوری کر کے کھا گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا. قریش صاحب کے شتوت جو تھے وہ میں نے اور کہیں ایسے خوبصورت شتوت نہیں دیکھے. اچھا یہ بتائیں کوئی منٹ کی ایسی شرارت جو آپ نہیں بھولتے ہو اور خود کی اور خود یاد ہو؟ اصل شرارتیں اتنی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو میری مطلب سالوں کی شرارتیں ہیں جو بابو کوارٹر کے اندر میں کرتا رہا ہوں. اس کے اندر ایک بڑی عجیب شرارت ہے، وہ یہ کہ پاکستان منٹ کی جو بڑی گراؤنڈ ہے اس کے کونے میں ایک بورڈ کا درخت ہے. اس بورڈ کے درخت کے نیچے اکثر لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ وہاں کچھ چڑیلے ہیں یا وہ دوسرے اثرات ہیں، ایسے ویسے ہے. تو ہمارے محلے کی جو لڑکیاں تھیں نا وہ بہت ڈرتی تھیں. تو ایک دن میں نے اور لالے نے کیا کیا کہ کچھوا پکڑا، کچھوے کو لے گئے اس بورڈ کے نیچے، اس کے اوپر ایک موم بتی جلائی ہم نے. یہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے. جب وہ موم بتی جلا کے اس کو چھوڑ دیا، اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ وہاں کچھ نہیں نظر آتا تھا، اور چھوڑ کے ہم اس کچھوے کو خود ہم اپنے محلے میں آ گئے. اس محلے میں بڑا ایک اچھا رواج تھا کہ 9 بجے جتنے لوگ تھے وہ باہر آ جاتے تھے. جو مرد حضرات یا لڑکے ہوتے تھے وہ گراؤنڈ کے اندر واک کرتے تھے اور جتنی لیڈیز ہوتی تھیں وہ سڑک کے اوپر واک کرتی تھیں. تو میں نے وہ کچھ لڑکیاں تھیں ان کو کہا کہ وہ دیکھو کوئی بھوت ہے یا کوئی چڑیل ہے ایسی، یہ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے اور یہ لائٹ واک کر رہی ہے باقاعدہ. وہ لائٹ وہ تھی جو کچھوے کے اوپر ہم نے موم بتی لگائی تھی.
تو وہ لڑکیاں اتنی ڈری، اتنا خوف ہو گیا کہ وہاں پوری سڑک جو تھی وہ خالی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں جو تھی نا وہ چلی گئی۔ ایسی بہت ساری شرارتیں ہیں عاصم جو میں کیا کرتا تھا۔ ایک اور بڑی اچھی شرارت ہے، جی ایک شرارت اور اکثر رات کو میں کیا کرتا تھا، وہ تھی میرے ہمسائے تھے سلیم ڈیوڈ صاحب، تو میں اور ننا سلیم یہ جو تھا نعیم ننا، ہم دونوں مل کے ان کے گھر کے سامنے ایک ٹالی تھی، تو اگر سلیم صاحب کا کوئی دروازہ کھٹکاتا تھا تو وہ کھولتے نہیں تھے، پہلے کھڑکی سے جھانکتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دروازہ کھولتے تھے۔ ہم نے ایک دھاگا لیا اور اس کو کنڈی کو باندھ کے ہم خود ٹالی پر بیٹھ کے چڑھ کے اوپر، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کنڈی کو دھاگے کے ذریعے ہلایا، تو جیسے کوئی نوک کر رہا ہے یا کوئی جیسے اس طریقے سے، تو وہ کھڑکی سے نکلتے تھے، دیکھتے تھے کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر چلے جاتے تھے۔ تھوڑی بعد پھر ہم وہی کنڈی اس طریقے سے ہم نے 2-3 مرتبہ ایسے ہی کیا، تو جب وہ کھڑکی سے دیکھتے تھے کوئی نہیں ہے تو وہ بڑے ڈر گئے، بڑے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے پچھلے دروازے سے نکل کے تو وہ ہمارے دروازے پہ گئے اور ہمارے والد صاحب کو کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اتنی رات کو یہ کون ہے جو ہمارا دروازہ کھٹکاتا ہے اور نظر بھی نہیں آتا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یا کوئی نہیں ہوتی، نہیں ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی 4-5 مرتبہ کوئی ہمارا دروازہ کھٹکاتا ہے لیکن ہوتا کوئی نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے کہا اچھا آپ جائیں اندر، اب دروازہ کھٹکے گا تو تھوڑی دیر بعد میں خود نکل کے دیکھ لوں گا۔ والد محترم جو تھے وہ نکلے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے والد صاحب تھے ہم تھوڑا سا خوفزدہ ہو گئے کہ اب میر صاحب کو جو ہے نا وہ پتہ نہ لگ جائے، لیکن ہم نے ایک دفعہ کنڈی پھر بھی کھڑکا ہی دی۔ تو جیسے ہی وہ دیکھا والد صاحب نے کہ کوئی نہیں ہے اور کنڈی کھڑک رہی ہے، تو میرے والد صاحب جو تھے نا ان کے برآمدے میں چلے گئے اندر، اور انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ کنڈی کے ساتھ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ ہم نے فوری طور پہ دھاگے کو جو تھا نا وہ نیچے گرا دیا، تو وہ پھر والد صاحب نے ان کو کہا کہ کنڈی کھولے، میں ہوں کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بچہ آپ کے جو ہے نا وہ شرارت کر رہا تھا اور اس طریقے سے کوئی جو ہے نا وہ دروازہ آپ کا کھٹکا رہا تھا۔ کس شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہے؟ آصف بھائی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، میری بڑی خواہش رہتی ہے کہ میں ان سے مطلب آپس میں اٹیچ رہوں۔ تو میں جناب آصف صاحب جو عامر کے والد صاحب ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کی خوبصورتی، ان کی جوانی، ان کی شخصیت، ان کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ ان کی پوری فیملی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ ان کی عامر کی والدہ، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ان کی والدہ اکثر میں جاتا تھا تو مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لینا اور مطلب اچھی گفتگو کرنی۔ ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی ایک بہن تھی جو شکیل اصغر صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچوں کو بھی میں پڑھاتا رہا ہوں۔ میں متاثر بہت زیادہ ہوں شکیل یہ اس کے عامر کے والد صاحب سے، آصف صاحب سے۔ انہوں نے اپنے جو بچوں کو تربیت دی ہے وہ بڑے متاثر ہوتے تھے ہمارے گھرانے سے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی جو ہے نا بہت تعلیم تھی۔ تو ایک دفعہ وہ خود چل کر میرے گھر پر آئے، انہوں نے دروازہ نوک کیا، تو اس نے کہا یار میں نا مطلب آپ کے اس بھائی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے بہت اچھے نمبر لیے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی کامران تھا جس نے 672 مارکس لیے تھے FSC کے اندر، تو وہ بڑا خوش ہوا تھا اور وہ آیا تھا اور اس نے مبارک دی خود چل کے آ کر۔ تو یہ ایک اچھے لوگوں کی نشانی ہے، میں ان صاحب سے بہت متاثر ہوں۔ کوئی منٹ کا ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھول نہ پاتے ہو؟ عاصم منٹ کے جو ایسے واقعات ہیں جو میں بھول نہ پاؤں، اس میں سب سے بڑا واقعہ تھا وہ میرے اپنے بڑے بھائی کا، میر لائق علی کا۔ وہ ایسے تھا کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ملازم تھے اور وہ میں کمپریہنسو اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہ جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور آتے ہوئے ساتھ لے آتے تھے مجھے۔ تو جیسے میری شرارتیں ہیں تو شاید میں نے انہی کو ہی دیکھ کے شرارتیں سیکھی تھیں۔ تو ایک دن وہ حفیظ صاحب ہوا کرتے تھے جہاں یہ صوفی قادر کا صاحب کا گھر تھا، ان کے ساتھ والا گھر تھا حفیظ صاحب کا، ان کے گھر میں بھی بہت عام لگتے تھے۔ تو یہ ڈیوٹی پہ جا رہا تھا اور میں آگے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک دم سائیکل روکی، اس نے کہا یار تو 2 منٹ کھڑے ہو، میں آیا۔
اور یہ جو تھا اس نے کیا کیا، یہ وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا آم توڑنے کے لیے. میں بڑا پریشان ہوا. مجھے کہنے لگا تم یہ ساتھ والے گھر میں آ جاؤ. احمد کا گھر تھا وہ. میں وہاں چلا گیا. اس نے وہاں سے آم 2-4 توڑ کے پھینکے. میں نے اٹھا کے بستے میں ڈال لیے. اتنی دیر میں حفیظ صاحب کی بیٹی آئی. انہوں نے شور مچایا کہ آپ اترے، کون ہے، کیا کر رہے ہیں آپ. حفیظ صاحب تھوڑی دیر بعد نکل آئے. انہوں نے وہ دھوتی وغیرہ پہنی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے جناب شور ڈالا. لیکن لائق صاحب مجال ہے کہ وہ ڈر جائیں یا کچھ ہو، مطلق نہیں ڈرے. اور حفیظ صاحب جو تھے نا پھر اندر گئے اور 2 نالی اٹھا کر لے آئے. بندوق جو تھی انہوں نے جیسی 2 نالی دیکھی لائق صاحب نے، تو انہوں نے بجائے ان کے باغ میں چھلانگ مارنے کے تو احمد صاحب کے باغ میں جو تھے نا وہ چھلانگ لگائی اور مجھے کہا تم سائیکل لے کے بھاگو. تو میں سائیکل لے کے آگے بھاگا. پھر وہ جا کے کونے میں جا کے ہم دونوں دوبارہ وہ مطلب تو اس قسم کی شرارت تھی جو یہ واقعہ میں نہیں بھولتا. مطلب ایسا ایک عجیب واقعہ تھا یہ. اچھا یہ بتائے، یہ تو بڑی شریف والا باتیں آپ کر رہے، نکریں کس کس کی اتاری ہے؟ جس کو کہتے ہیں چڈی آپ نے بڑی اتاری ہے. اس میں تو ایک میں بھی ہوں، اس میں تو میں بھی شامل ہوں. اس کے علاوہ اور کون کون ہے؟ عاصم صاحب یہ نا مطلب میری شرارتیں واقعی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. ہمارے محلے میں جو فرخ عباس، محسن، جمعہ یعنی ان کا ایک کزن تھا، ان کی خالہ کا بیٹا، اس کو پیجا کہتے تھے، پرویز عرف پیجا. جی 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 جی. تو وہ مطلب اس کے ساتھ بیٹھ کے گانے گانا اور اس کے ساتھ مطلب وہ بڑا مزاحیہ قسم کا فنکار تھا وہ. تو وہ بیچارہ شریف بھی بہت تھا. تو ایک دن میں تنگ کرتے کرتے اس کی میں نے جو تھا نا وہ شلوار اتار دی اور شلوار اتار کے وہ میرے پیچھے بھاگتا رہا. میں نے بھاگتے بھاگتے وہ شلوار ٹالی کے اوپر پھینک. اب وہ ٹالی کے اوپر اتنی اوپر چلی گئی کہ وہ اتارنا اس کا مشکل ہو گیا. تو اب یہ بیچارہ بغیر مطلب کپڑوں کے گھوم رہا تھا اور میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. میں کیا کروں. اینڈ یہ ہوا کہ میں بھی بھاگ کے اپنے گھر چلا گیا اور یہ جو تھا بیچارہ فرق کے گھر چلا گیا. اسی طریقے سے آپ کے ایک چچا ہیں چھوٹے، غلام مصطفیٰ صاحب. غلام مصطفیٰ صاحب، اس کو میں بڑا تنگ کرتا تھا شروع سے، بچپن سے یہ میں اس کو بہت چھیڑتا تھا، تنگ کرتا تھا. ایک دفعہ میں اور یہ انڈر 18 کے ٹرائل دینے کے لیے منٹو پارک گئے. تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ میں اس کو ہمارا کچھ میچ جو تھا وہ لیٹ ہو گیا، ٹرائلز جو تھے وہ لیٹ ہو گئے. تو بجائے گھر واپس آنے کے ہم نے کہا کہ وقت جو ہے نا ہم یہیں گزار لیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا واپس اکٹھے چلے جائیں گے. تو اس دوران میں نے اس کو بڑا تنگ کیا اور یہ اس کو بڑی دوڑ لگائی. میں نے اس کی وہاں پر اس کی میں نے نکھر اتاری اور یہ ننگا بھاگتا رہا گراؤنڈ کے اندر. آس پاس بیٹھے لوگ چھاؤں کے اندر وہ نظارہ دیکھتے رہے. لیکن یہ میری شرارتیں کچھ اسی قسم کی تھیں. اچھا مخدوم صاحب، منٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ منٹ کا میرے لیے جو ہے وہ ہے، اگر میں اپنی جو اسے نظر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ منٹ کا دوسرا نام ادب ہے. میں نے منٹ سے صرف ادب سیکھا. شرارتیں تو وہ ایک علیحدہ تھی، لیکن میں نے ادب کی جو ہے نا وہ منٹس کے علاوہ ادب نہیں، مطلب کہیں سے نہیں لیا جا سکتا. منٹ میں اتنا ادب تھا اس کا احترام جسے آپ کہہ رہے ہیں. احترام میں کہتا ہوں کمال ہے. کیا بات ہے منٹ کے لوگوں کی. میں اس کا چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مسرت خان صاحب کراچی سے آتے تھے. تو کبھی کبھی آتے تھے وہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس طریقے سے. تو ایک دفعہ وہ آ رہے تھے، میں اور کاکا ننے کا چھوٹا بھائی، ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے اپنے چوک میں. تو وہ آئے، گزرے پاس ہے، تو میں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے میرے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور گزر گئے. لیکن پھر واپس آ گئے لوگ. انہوں نے آ کے کاکے کو ایک زوردار چپیڑ ماری اور اب سمجھ یہ بھی نہیں آئی کہ بھئی انہوں نے چپیڑ کیوں ماری ہے. انہوں نے میرا بھی ایک ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ کاکے کا پکڑا اور اس کو جو ہے نا اپنے گھر لے گئے. اب کاکا زاروں قطار رو رہا تھا اور انہوں نے گھر جا کے نا ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. انہوں نے کہا آپ نے جانا نہیں ہے، میں آ رہا ہوں. وہ گئے، ڈریس چینج کر گئے. اس دوران ہم یہ سوچتے رہے کہ آج ہم نے کوئی شرارت بھی نہیں کی ہے تو اس نے مارا کیوں. تو ہم بڑے پریشان تھے. اتنی دیر میں ان کی بڑی بیٹی آئی. انہوں نے اس سے کہا کہ ان کے لیے حلوہ بنا کے دو. عاصم، یہ اتنا ادب جو ہے نا وہ کہیں سے نہیں ملتا. وہ میرے لیے، اس کے لیے، لڑکے کے لیے حلوہ بنا کے لائے. پھر اس نے ہمیں روح افزا پلایا. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو تھپڑ کیوں مارا. تو اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتہ. تو اس نے کہا اگر یہ بچہ سلام کر سکتا ہے تو آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا.
آئندہ جب بھی کوئی ملے آپ نے اس کو سلام کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ بچے تھے، ہم باہر نکلے جیسے ہی تو بھاگ کے ہم امین صاحب کے پاس گئے۔ ہم نے کہا یہ جائیں گے امین صاحب آ کے لڑیں گے اور مطلب شور شرابہ ہوگا۔ ہم جیسے ہی امین صاحب کے پاس گئے تو امین صاحب نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا ابو جی مینوں نہ وہ خان صاحب نے نہ چپیڑ ماری۔ کیوں ماری ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہندے سن کہ انہیں سلام کیتا ہے تے جیڑا نا اپنا تو کیوں نہیں کیتا؟ تو امین صاحب نے ایک تھپڑ اور مارا اس کو کہ اگر میر سید علی کا لڑکا سلام کر سکتا ہے تو امین دے منڈے نے سلام کیوں نہیں کیتا؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ جا کر اس کو جو ہے نا وہ گالی گلوچ کرتا یا پوچھتا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مارنے والے یا سکھانے والے۔ باقاعدہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ اور رسید کیا کہ آئندہ جو ہے نا وہ جو وہ کہہ رہا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے آپ کو۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو داستانیں ہیں جو میں نے منٹس کے نا ادب جو سیکھا ہے۔ ہمارے ایک شہریار صاحب تھے، منٹ میں ہمارے ہمسائے ہوا کرتے تھے، تو منٹ کی مسجد میں کسی صاحب کے کل تھے، تو میں بھی وہاں بیٹھا کل خانی میں بیٹھا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ ان کو شک ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ پتہ نہیں پڑھ بھی رہا ہے کہ ایسی گٹکیں پھینکی جا رہا ہے۔ تو اب ان کا انداز دیکھے کتنا اچھا تھا۔ انہوں نے میں کہا بیٹا ادھر آؤ بات سنو۔ میں چلا گیا تو مجھے مسجد کا جو دوسرا حصہ تھا چھوٹا والا وہاں مجھے لے گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتائیں کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو میں سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی سنائے ذرا۔ تو میں نے ان کو قل اللہ احد سنا دی ان کو۔ وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے اپنی جیب سے 4 آنے نکال کر مجھے دیے، خوش ہو کر کہ اس کو سورۃ اخلاص آتی ہے مطلب۔ اور یہی چیزیں ساری جو ہیں ادب کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں منٹ سے۔ اچھا، پاکستان منٹ کا بندہ ہو اور سپورٹس نہ کرتا ہو پاسبل نہیں۔ آپ سپورٹس مین تھے؟ عاصم بہت سپورٹس کی ہے، دن میں 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے میں کھیلا کرتا تھا، کیونکہ میں ایک گیم نہیں کرتا تھا، اس میں بہت ساری گیمیں تھیں۔ سب سے زیادہ جو تھا میں وہ فٹ بال کے اندر جو تھا کھیلتا تھا، پھر اس کے بعد بیڈمنٹن میں کھیلتا تھا۔ اسکول کے اندر میں آل پنجاب رنر اپ رہا ہوں، ٹیبل ٹینس کھیلتا رہا۔ اسلامیہ کالج سول لائن کے اندر بیڈمنٹن کھیلتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، مطلب سپورٹس بہت زیادہ کھیلی جیسے۔ اور میں ٹیبل ٹینس جیسے کہ میں آل پنجاب رنر اپ رہا ہوں اسکول میں اپنے مطلب اچھا ایک مطلب وہ تھا۔ منٹ کے جب بچے وہاں اسکول جاتے تھے تو بڑا حیران ہوتے تھے۔ تقریباً 8-10 سال وہاں میرا نام لکھا رہا جو کمپریہنسو ہائی اسکول میں جو ہے وہ ٹیبل ٹینس۔ میں نے جو چیز سنی ہے کہ آپ نے بیڈمنٹن کے اندر آپ نے اور ٹیپو نے کی باہر جا کے کوئی کپ بھی جیتا۔ ٹیپو میرا بڑا اچھا دوست تھا، سول لائن میں ہماری اچھی دوستی رہی۔ وہاں چونکہ ٹیپو مطلب ایک مانا ہوا بیڈمنٹن کا پلیئر تھا، میں اتنا ٹیپو کے لیول کا نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے منٹ کے، تو ہم جو تھی نا وہاں بہت ساری سپورٹس تھیں اسلامیہ کالج سول لائن کے اندر جو میں کھیلا کرتا تھا۔ ایون ایتھلیٹ تک میں اور ٹیپو مطلب وہ کرتے رہیں گے۔ تو میں اور ٹیپو مرے کالج سیالکوٹ شوقیہ طور پر پہلے ہم گئے تھے وہاں پر کہ یار ربر کا کورٹ صرف پاکستان میں ربر کا کورٹ مرے کالج سیالکوٹ میں، تو ہم وہ گئے تھے کہ یار اس پر کیسے گیم ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم نے وہاں کے اس سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ انوائٹ کیا وہاں پر، تو وہاں ہم گئے تھے کھیلنے کے لیے۔ میں تھا، ایک لڑکا عظیم تھا ہمارے کالج کا اور ٹیپو تھا۔ ہم نے بڑی اچھی گیم کی اور وہاں پر ان کو ہرایا، پھر ہم وہاں جیت کر آئے یہ سارے میچز ان سے 3، تو بڑا اچھا رہا ہمارا وہاں پر ٹورنامنٹ۔ مخدوم صاحب، افسر کون سے آپ کو پسند ہے منٹ کے بڑے جو بہترین افسروں میں سے کون آپ کو زیادہ جو پسند ہے؟ مجھے جو میرے دور میں جو مڈ ماسٹر تھے شوکت صاحب، آصف صاحب، اکرام علی شاہ صاحب، جو نسیم بٹ صاحب، اس طرح یہ اس دور کے جو جتنے بھی تھے وہ لوگ پیار کرنے والے آفیسرس تھے، بڑے ہی زیادہ مطلب قابل بھی تھے، اور واقعی وہ ایک قابلیت رکھتے تھے۔ انجینئر اچھے تھے وہاں کے اس ٹائم، جمیل صاحب ہوا کرتے تھے، اور ہمارے جو سیکورٹی آفیسر تھے مطلب بہت ہی اچھے تھے، مطلب وہ یہ ان کا بڑا اچھا وہ مطلب کمبینیشن تھا ایک آپس میں۔ تو یہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا، ساروں سے مطلب۔
چلے مخدوم بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات چیت کر کے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری منٹ کی واحد شخصیت ہے جو دلوں کو لبھا جاتی تھی. لوگ ان کو اتنا پیار کرتے، اتنا مس اس لیے کرتے کہ اب تو یہ ذرا تھوڑے سے شریف ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کی شرارتیں تھیں یہ چلتے چلتے لوگوں کو جو ہے نا مطلب ایسا کوئی چھیڑ جاتے تھے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ یاد رکھتا تھا. آپ سے آخری سوال کر کے میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا، کیونکہ آپ نے ہیڈڈ کی بڑے اچھے پلیٹ تھے. خالو وکیل کا کوئی واقعہ سنا دیں. خالو وکیل کا بڑا اچھا ایک واقعہ ہے کہ میں چچا ربانی کے گھر کچھ سودا لینے کے لیے گیا اور وہاں ذکاء اللہ کا چھوٹا بھائی کھڑا ہوا تھا. تو وہ جب پی کر کے منہ سے وہ جب چچا عقیل کو چھیڑا کرتے تھے پیپڑی بجا کے، تو وہ بڑے غصہ ہوا کرتے تھے. تو میری چونکہ شرارتوں میں میری عادت تھی، تو میں نے جیسے ہی وہ پیپڑی بجائی تو میں تو سائڈ پر ہو گیا. وہ ذکاء اللہ کا جو تھا نا وہ بھائی چھوٹا وہ کھڑا ہوا تھا، چچا عقیل کے ہاتھ آ گیا. وہ چچا عقیل نے 2-3 مکے جو ہے نا وہ اس کو دھر دیے اسے. وہ اس نے رونا گیا، ٹٹا قسم سے ٹولے نے دیا، میں نے نہیں دیا. ٹٹا یہ ٹولے نے دیا تھا، میں نے نہیں کیا. میں تو سائڈ پر ہو گیا، اس کو نہیں سمجھ آئی یہ کیا رہا ہے. تو وہ یہ تو جی مخدوم بھائی ہمارے ہر دل عزیز شخصیت. خوش رہے، آباد رہے جی. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ کسی اور انٹرویو میں آپ کو جو ہے ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ نے بڑی خدمت کی، ہماری چائے شائے پلائی، کیک رس اور بڑے اچھے شاندار بسکٹ بھی کھلائے. تھینک یو ویری مچ. خوش رہے، آباد رہے. اللہ آپ کا یہ مال مجھے توفیق کرے کہ میں ہضم کر جاؤں، کہ تھوڑا بہت تو ہم بھی آپ سے شرارت ہے نا. یہ تھے ہمارے مخدوم بھائی. خوش رہے، آباد رہے. تھینک یو ویری مچ.